رات کے سفر کا اپنا ایک الگ جادو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ جادو ایک ایسے بھیانک خواب میں بدل جاتا ہے جس سے جاگنا ناممکن لگتا ہے۔ سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی۔ میں اپنی بائیک پر ایک طویل اور تھکا دینے والے سفر پر تھا۔ گھنٹوں سے سڑک پر کوئی دوسری گاڑی یا انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا تھا۔ گھپ اندھیرا، سڑک کی دونوں طرف کھڑے لمبے درخت اور بائیک کی ہیڈ لائٹ کی وہ اکیلی روشنی جو گہری دھند کو چیرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سرد اور تیز ہوا میری جیکٹ کو بار کر کے ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ میری آنکھیں نیند اور تھکاوٹ سے بوجھل ہو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے مزید کچھ دیر آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی تو بائیک سیدھی کسی کھائی میں جا گرے گی۔ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کہیں کوئی چائے کا ہوٹل یا پیٹرول پمپ مل جائے تاکہ تھوڑی دیر رک کر جسم گرم کر سکوں۔ اور پھر جیسے میری دعا قبول ہو گئی، دور اندھیرے میں مجھے ایک مدھم سی ٹمٹماتی ہوئی پیلی روشنی نظر آئی۔ میں نے فوراً بائیک کی رفتار کم کی اور اس روشنی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا تو وہ لکڑی اور پرانے چھپر سے بنا ایک بہت ہی خستہ حال اور چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ وہاں کوئی چہل پہل نہیں تھی، بس ایک پرانی لالٹین لٹک رہی تھی اور مٹی کے چولہے میں لکڑیاں جل رہی تھیں جن کی آگ سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں نے بائیک سائڈ پر کھڑی کی، انجن بند کیا اور اندر چلا گیا۔ چولہے کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ایک پرانی سی شال اوڑھی ہوئی تھی اور چہرہ آدھا مفلر میں چھپا ہوا تھا۔ بابا جی، ایک کڑک چائے ملے گی؟ میں نے اپنے بائیکنگ دستانے اتار کر لکڑی کے ایک ٹوٹے ہوئے بینچ پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ایک مٹی کے پیالے میں گرما گرم چائے ڈالی اور میری طرف بڑھا دی۔ میں نے گرم گرم چائے پی۔ چائے تو واقعی بہت زبردست تھی۔ اس کی گرمائش نے میرے ٹھنڈے جسم میں جیسے نئی جان ڈال دی۔ میں نے جلدی جلدی چائے ختم کی، جیب سے 500 روپے کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور بوڑھے کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھوں سے نوٹ پکڑا اور پہلی بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہرائی تھی۔ اس نے انتہائی بھاری اور کھردری آواز میں مجھ سے کہا، بیٹا، یہاں سے نکلنے کے بعد اگلے 15 کلومیٹر تک اپنی بائیک مت روکنا۔ راستے میں تمہیں کوئی بھی آواز دے یا پیچھے سے کوئی بائیک تمہارے برابر آ کر رکے، تم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، بس سیدھے چلتے رہنا۔ اس کی بات سن کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے ہیلمٹ پہنا اور سر ہلایا اور بائیک سٹارٹ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ سڑک پر دوبارہ وہی موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ابھی میں بمشکل 10 منٹ ہی آگے گیا ہوں گا کہ اچانک تیز ہوا سے میرے ہاتھوں میں شدید سردی کا احساس ہوا۔ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ خالی تھے، میرے بائیکنگ دستانے اسی ڈھابے کے بینچ پر ہی رہ گئے تھے۔ میں نے بائیک روکی، ایک پل کو سوچا کہ چھوڑو، آگے چلتا ہوں، لیکن دستانوں کے بغیر اس جماتی ہوئی سردی میں مزید گھنٹوں کا سفر کرنا ناممکن تھا۔ میں نے ہمت کی، بائیک موڑی اور واپسی اسی طرف چل پڑا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ڈھابا بمشکل 2-3 کلومیٹر ہی پیچھے ہوگا، لیکن جب میں اس جگہ کے قریب پہنچا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی، لالٹین، چھپر، چولہا اور وہ بوڑھا، سب کچھ غائب تھا۔ وہاں صرف سنسان سڑک تھی اور سڑک کے کنارے کچھ پرانے بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بائیک روکی اور موبائل کی ٹارچ جلا کر اس جگہ کی طرف گیا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھا، میرے پیر منو بھاری ہونے لگے۔ سڑک سے تھوڑا نیچے اتر کر بالکل اسی جگہ جہاں وہ مٹی کا چولہا اور آگ جل رہی تھی، وہاں ایک بہت پرانی کچی قبر بنی ہوئی تھی اور اس کے سرہانے میرے وہی بائیکنگ دستانے بالکل سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دستانے اٹھائے تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دستانوں کے بالکل نیچے گیلی مٹی پر وہی 500 روپے کا نوٹ دبا ہوا تھا جو میں نے اس بوڑھے کو دیا تھا۔ مجھے فوراً بوڑھے کے وہ الفاظ یاد آ گئے، اگلے 15 کلومیٹر تک بائیک مت روکنا۔
میں نے دستانے اور پیسے وہیں چھوڑے اور بائک کی طرف ایسے دوڑا جیسے موت میرے پیچھے آ رہی ہو۔ بائک کو پہلے ہی کک میں سٹارٹ کیا اور فل ریس دے دی۔ اس رات اگلے 15 کلومیٹر تک مجھے کئی بار ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ ہوا کے ساتھ کسی کی سرگوشی کرنے کی آوازیں میرے ہیلمٹ سے ٹکراتی رہیں، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج بھی جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ وہ بوڑھا کون تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی بھٹکتی ہوئی روح تھی یا جنات جس نے اس سرد رات میں میری مدد کی؟